بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ میں آج دیر سے گھر پہنچی تھی۔ ماں میرا انتظار کرتے کرتے شاید سو گئی تھی، کیونکہ میں چوتھی بار دستک دے چکی تھی۔ ماں نے ابھی دروازہ کھولا تھا۔ ملتی ہوئی آنکھوں سے ماں نے مجھے حیرانی سے دیکھا، جیسے میرے سر پر سینگ اگائے ہوں۔ میرے ہاتھ میں نومولود بچے کو دیکھ کر اماں سٹپٹاتے ہوئے بولی، یہ کسے اٹھا لائی ہے تو؟ میں نے ماں کے لہجے میں چھپے غصے کو ہوا میں اڑاتے ہوئے بڑی معصومیت سے کہا، ماں یہ کچرے کے ڈھیر پر پڑا رو رہا تھا، تبھی میں نے اٹھا لیا۔ میرے اٹھاتے ہی یہ چپ کر گیا۔ ماں کہنے لگی، نہ جانے کون ہے، کس کا ہے، جائز بھی ہے یا نہیں، تو اسے کیوں اپنے گھر لائی ہے؟ محلے والے کیا سوچیں گے؟ لوگ تو بری طرح کی باتیں بنائیں گے۔ میں نے کہا، اماں لوگوں کا کیا ہے، وہ کون سا کسی بھی حال میں جینے دیتے ہیں؟ اماں نے کہا، جو بھی ہے اسے وہیں چھوڑ کر آؤ جہاں سے لے کر آئی ہو۔ میں نے کہا، اماں میں تو اسے چھوڑنے والی نہیں ہوں، لوگوں کی باتوں سے میں کون سا ڈرتی ہوں۔ میرے ابا کے دنیا سے جاتے ہی محلے کے آوارہ لڑکے مجھے آتے جاتے تنگ کرتے تھے۔ سب رشتہ داروں نے بھی ہم سے منہ موڑ لیا۔ پہلے جو تھوڑا بہت ملنا جلنا تھا، اب وہ بھی ختم ہو گیا۔ ماں لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے گھر کا خرچہ چلاتی اور میری پڑھائی کا خرچہ بھی پورا کرتی۔ اب یہ بچہ آ جانے سے ماں کو لوگوں کی فکر تو اتنی نہیں تھی جتنی فکر اس بات کی تھی کہ اس بچے کا خرچہ اب کیسے پورا کرے گی۔ مگر مجھے اللہ پر یقین تھا کہ وہ اس بچے کا رزق بھی ہمیں ضرور دے گا۔ ایک دن کالج سے واپسی پر مجھے لگا کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے اس دن تو اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دی، مگر اگلے دن پھر مجھے لگا تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ میرے ہی محلے کا ایک نوجوان تھا۔ میں نے سوچا کہ میں اماں سے بات کروں گی، اسے سب کچھ بتا دوں گی۔ پھر میں نے سوچا اماں پریشان ہو جائے گی، وہ پہلے ہی ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ ایک ہفتہ اور گزر گیا۔ وہ لڑکا روزانہ میرا پیچھا کرتا، مگر اس نے ایک بار بھی میرا راستہ نہیں روکا تھا اور نہ کبھی مجھے پریشان کیا تھا۔ میں اب سوچنے لگی کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ ایک دن کالج سے واپسی پر مجھے کچھ آوارہ لڑکوں نے پریشان کیا تو وہی انجان لڑکا جو روز میرے پیچھے آتا تھا، اس نے آگے بڑھ کر مجھے ان آوارہ لڑکوں سے بچایا۔ مجھے لگا یہ لڑکا میرے لیے رحمت کا فرشتہ بن کر آیا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ لڑکا مجھے اپنا محافظ لگنے لگا۔ اس کے ساتھ چلنے پر مجھے اب پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ ہم ایک دوسرے سے شناسا ہو گئے۔ اس لڑکے نے مجھے بتایا کہ میرا نام شوکت ہے، میں نے تمہیں ایک دن کالج جاتے ہوئے دیکھا تھا، تم مجھے نہایت شریف لگی۔ میں اپنی تعریف سن کر پھولے نہ سمائی، بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ میں تو ہواؤں میں اڑنے لگی۔ اس طرح روز ہماری ملاقاتیں راستے میں ہونے لگیں۔ ایک دن محلے کی جمیلہ آپا نے ہم دونوں کو اکٹھے دیکھ لیا۔ میں نے سوچا اب میری خیر نہیں۔ جیسے ہی میں کالج سے لوٹی تو اماں مجھ سے پوچھنے لگی، کیا تو باہر کسی لڑکے سے ملتی ہے؟ میں نے کہا، اماں تجھے میرے بارے میں غلط باتیں کون بتاتا ہے؟ بولی، جمیلہ نے ہی کہا تھا کہ تیری بیٹی کو شوکت سے بات کرتے دیکھا ہے۔ میں نے کہا، ہاں اماں، وہ کہہ رہا تھا کہ تیری اماں کپڑے سلائی کرتی ہے۔ میری ماں نے مجھے کہا تھا، اس کی ماں نے اس سے کہا تھا کہ وہ آپ سے پوچھے، اسے میں راستے میں مل گئی سو اس نے مجھ سے پوچھ لیا۔ اماں کو میرے اس بہانے سے تسلی ہو گئی۔ جمیلہ کہہ رہی تھی کہ وہ آوارہ لڑکا ہے، اپنی بیٹی سے کہنا اس سے دور رہے۔ میں نے اماں کی بات سنی انسنی کر دی۔ اس بچے سے بھی لاپرواہ ہو گئی جسے کچرے سے اٹھا کر لائی تھی۔ اماں بیچاری سارا دن اس بچے کو سنبھالتی اور سلائی بھی کرتی۔ گھر کے کاموں میں البتہ میں اماں کا ہاتھ بٹا دیا کرتی۔ شوکت مجھے روز خط لکھتا۔ کالج جاتے ہوئے وہ مجھے خط پکڑا دیتا، میں بھی واپسی پر خط کا جواب لکھ کر لاتی، آتے ہوئے شوکت کو دے دیتی۔ یوں ہماری ملاقات میں زیادہ باتیں خط و کتابت کے ذریعے ہوتی۔ اماں نے مجھ سے دوبارہ شوکت کے متعلق کوئی بات نہیں کی۔ آہستہ آہستہ شوکت نے آنا کم کر دیا۔ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ یہ سلسلہ یہی ختم ہو جائے، کیونکہ اماں پیپرز کے بعد
मेरी शादी करना चाहती थी। मुझे पता था मेरी माँ शौकत से शादी पर कभी राजी नहीं होगी, इसीलिए मैं अब कभी कभी जानबूझकर रास्ता तब्दील कर लेती। एक दिन मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई, हालांकि आज मेरा कॉलेज जाने को दिल नहीं चाह रहा था। आज मैं बुझे दिल से तैयार हुई थी। शौकत भी आज नहीं आया था। कॉलेज से वापसी पर कुछ लड़कों की गाड़ी मेरे पीछे लग गई। मैंने तेज तेज चलना शुरू कर दिया। दोपहर का वक्त था, गर्मियों के दिन थे, सड़क पर कोई नजर नहीं आ रहा था। इन्होंने थोड़ी देर मेरा पीछा किया, फिर उनकी हुल्लड़बाजी की आवाज आना बंद हो गई। मैंने देखा तो इनकी गाड़ी गायब थी, मगर जैसे ही मैंने गली का मोड़ मोड़ा, सामने वही गाड़ी खड़ी थी। ये तंग सी गली थी जहां सिर्फ एक ही गाड़ी आ सकती थी। मैं ना आगे जा सकती थी न पीछे। ये लोग बिल्कुल मेरे पास खड़े थे। इन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाने की कोशिश की तो मैं चीखने चिल्लाने लगी, मगर इन लोगों ने मेरी एक न सुनी। किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे गाड़ी में डालते ही मुझे बेहोश कर दिया। जब मुझे होश आया, मैं एक डेरे पर थी। इन लोगों ने मुझे एक अलग कमरे में बंद कर दिया, जहां न खिड़की थी न रोशनदान। मैंने दरवाजा जोर जोर से बजाया, मगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मैंने ऊंची ऊंची आवाजें देना शुरू कर दी, मगर किसी ने मेरी बात का जवाब तक नहीं दिया। अचानक बाहर से शोर की आवाज आना शुरू हो गई। पता नहीं ये कौन सा वक्त था, ये तो मुझे याद नहीं कि मैं यहाँ कब से थी। जैसे ही शोर की आवाज करीब आना शुरू हुई, मैं भागकर कमरे के दूसरे कोने में गई। दरवाजा धड़ाम से खुला। 3 अजीब से लोग अंदर आ गए। इनके मुंह से बदबू आ रही थी। शायद इन्होंने शराब पी रखी थी। इनमें से एक मेरी तरफ बढ़ा तो मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। वो लोग मुझे वहीं छोड़कर चले गए और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। मैं वहां बैठी रोती रही। अब मुख्तलिफ सोचें दिमाग में चलना शुरू हो गई। मेरे घर न पहुंचने पर न जाने अम्मा पर क्या बीती होगी। जब अम्मा को पता चलेगा कि मेरे साथ क्या जुल्म हो गया है, तो वो न जाने क्या सोचेगी, और ये लोग मुझे कब तक यहाँ कैद रखेंगे, मुझे जिंदा जाने भी देंगे या नहीं। मैं किससे फरियाद करूं? आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। काफी अरसा गुजरने के बाद दरवाजा खुला। मैंने मुंह ऊपर उठाकर देखा तो साकित रह गई। ये तो शौकत था। मेरे जहन में बहुत सारे सवालों ने जन्म लिया। क्या शौकत ने मुझे अगवा करवाया था? क्या वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता? क्या इसने मेरे साथ धोखा किया? अभी मैं सोच ही रही थी कि शौकत मेरे कदमों में बैठ गया। देखो, मेरा कोई कसूर नहीं। मुझे नहीं इल्म था कि तुम यहाँ हो, वरना मैं तुम्हें बचा लेता। मैं खामोश रही। अब बोलकर क्या मिलना था? ना ही उसके मेरे कदमों में बैठ जाने से कुछ बदल जाना था। शौकत ने मुझे चादर दी, वहां से निकालकर सीधा अम्मा के पास ले गया। अम्मा मुझे देखते ही रोना शुरू हो गई। बोली, मैंने तुझे कहा था ना, तू इस मर्दूद का पीछा छोड़ दे। कहाँ गई थी इसके साथ? मुझसे तो बोला ही न जा रहा था। शौकत ने अम्मा को सारी बात बता दी। अम्मा ऊंचा ऊंचा रोना शुरू हो गई और मुझे सीने से लगा लिया। शौकत ने कहा, अम्मा, अगर तुम्हें सारा कसूर मेरा ही लगता है तो मैं तुझसे माफी मांगता हूँ और तेरी बेटी से शादी करने को तैयार हूँ। अम्मा को और क्या चाहिए था, क्योंकि मुझ पर जो दाग लग गया था उसका मदावा सिर्फ इसी सूरत में हो सकता था, वरना कोई सारी जिंदगी मुझे कबूल न करता। शौकत ने भी वादा किया कि वो हमें इस मोहल्ले से निकाल कर कहीं और ले जाएगा, इस बच्चे को भी कबूल करेगा जो हमारे पास था। अम्मा फौरन राजी हो गई। कहने लगी, बता कब शादी करेगा? शौकत ने कहा, अम्मा, जब तुम्हें मुनासिब लगे। अम्मा ने कहा, कल ही शादी कर। शौकत बगैर किसी तरद्दुद के मान गया। शौकत जाते जाते कहने लगा, तुम लोग अपना सामान समेट कर रखना, कल निकाह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। अम्मा ने जल्दी से सब कुछ समेटना शुरू कर दिया। अम्मा को डर था कहीं मोहल्ले वालों को किसी बात की खबर न हो जाए। शौकत सुबह होते ही निकाह खां को ले आया। निकाह होते ही मैं, अम्मा और वो बच्चा जो मैं लेकर आई थी, तीनों शौकत के साथ गाड़ी में बैठ गए। शौकत हमें बड़े से डेरे पर ले गया। मैंने पूछा, ये क्या? ये तुम हमें कहाँ लेकर आए हो? उसने कहा, मेरे पास अभी घर नहीं है, जैसे ही घर का बंदोबस्त होगा तुम लोगों को किसी अच्छी जगह पर ले जाऊंगा। मैं क्या कहती, आखिर हम लोग शौकत के रहमो करम पर ही तो थे। शौकत ने मुझे और अम्मा को मना किया कि तुम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकलोगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग आते जाते रहते हैं। मैं शौकत से रोज पूछती
کہ ہم لوگ یہاں سے کب جائیں گے۔ وہ روز کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتا۔ ایک دن میں اور اماں صبح جاگے تو دیکھا کہ بچہ ہمارے پاس نہیں تھا۔ 10-15 منٹ کے بعد شوکت کمرے میں آ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا بچہ کہاں ہے؟ بولا میں نہیں چاہتا میرے اور تمہارے درمیان کوئی آئے، سو میں نے بچے کو یتیم خانے میں دے دیا ہے۔ میں نے شور مچانا شروع کر دیا، مجھے ابھی بچہ واپس لا کر دو۔ شوکت پہلے تو پیار سے سمجھاتا رہا، مگر میں اسی بات پر ڈٹی رہی کہ مجھے ہر صورت بچہ چاہیے۔ شوکت غصے میں آ گیا، اس نے میرے منہ پر تھپڑ مارا۔ میں ڈر کر چپ ہو گئی، سوچنے لگی یہ وہ شوکت نہیں ہے جو مجھ سے محبت کرتا تھا، میری ایک جھلک کو ترستا تھا۔ مجھے شوکت پر پتہ نہیں کیوں شک ہونے لگا۔ وہ جیسے ہی کمرے سے باہر جاتا میں اس کا پیچھا کرتی، مگر مجھے اس کے کاموں کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ ایک دن 12 بجے شوکت کمرے سے باہر گیا، میں نے اس کا پیچھا کیا۔ شوکت ایک کمرے میں چلا گیا، یہ رات کا وقت تھا۔ میں کھڑکی کے پاس چھپ کر کھڑی ہو گئی، وہ مجھے دیکھ نہیں پایا، مگر مجھے اس پر شک تھا کہ نہ جانے شوکت کیا کرتا ہے۔ میں نے اندر سے جیسے ہی آوازیں سنی تو کھڑکی کے ساتھ کان لگا لیے۔ میں نے سنا شوکت نے جو کچھ کہا وہ ناقابل یقین تھا۔ شوکت کے کردار پر مجھے پہلے سے شبہ تھا۔ شوکت نے جب آدمی سے کہا کہ اس لڑکی کو تم یہاں لے کر کیوں آئے ہو، تمہیں پتا تو ہے اس لڑکی نے ہمارا چہرہ دیکھا ہوا ہے۔ شوکت نے کہا اب وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنی دیر سے بلا وجہ اس لڑکی کے پیچھے پڑا تھا؟ جو بچہ اس لڑکی کے پاس تھا میں نے اسے بیچ کر اچھی خاصی رقم کمائی ہے۔ میں نے نکاح بھی اسی لیے کیا ہے کہ یہ پولیس میں رپورٹ نہ کروا دے۔ اگر پولیس میں کیس بنوا دیتی تو تم لوگ سالوں جیل میں سڑتے۔ شکر کرو تم لوگ میری وجہ سے آزاد ہو، آئندہ تم لوگ احتیاط سے کام لینا۔ میں تو جیسے وہاں ساکت ہو گئی۔ شوکت سے اس گھٹیا پن کی امید تو تھی، مگر وہ اتنا گھٹیا نکلے گا یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ میں وہاں سے دبے قدموں پیچھے مڑی، جلدی سے کمرے میں آ گئی، اماں کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اماں سے کہا ہم کل ہی یہاں سے چلے جائیں گے۔ اماں کو تو جیسے چپ لگ گئی تھی، پہلے میری عزت گئی، اب ہمارے ساتھ ایک اور دھوکہ ہو گیا۔ اماں نے صرف ہاں میں سر ہلا دیا۔ اگلے روز میں نے سب سامان سمیٹا اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ شوکت رات کے وقت یا تو دیر سے آتا یا رات کو باہر رہتا۔ جیسے ہی رات گہری ہوئی میں اور اماں چپکے سے وہاں سے نکل آئیں۔ اماں کو لے کر میں دوسرے شہر آ گئی۔ میرے پاس شوکت کے دیے ہوئے کچھ پیسے تھے، میں نے ایک مکان کرائے پر لے لیا۔ اماں کو سلائی آتی تھی، اماں سلائی سینٹر میں کپڑوں کی سلائی پر لگ گئی۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں۔ میں اس بات کے متعلق شوکت کو بے خبر رکھنا چاہتی تھی، مجھے ڈر تھا وہ کہیں پھر سے مجھ سے میرا بچہ نہ چھین لے۔ میں جب بھی باہر جاتی میں اپنا منہ چھپا لیتی، مجھے شوکت سے ڈر لگتا تھا کہ کہیں ڈھونڈتا ہوا یہاں نہ آ جائے اور مجھے واپس نہ لے جائے۔ ولادت کے دن قریب آتے گئے، میں نے بھی اماں سے سلائی کا کام سیکھ لیا۔ میں گھر میں تھوڑی بہت سلائی کرتی تھی کیونکہ اب خرچہ بڑھنے والا تھا، اسے پورا کرنے کے لیے زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی۔ ڈلیوری والے دن میں عجیب سی کشمکش میں تھی۔ میں نے سوچا میرے بچے کے پاس اس کا باپ نہیں ہوگا۔ اللہ نے مجھے بیٹی سے نوازا جس کا نام میں نے حنا رکھا۔ میری زندگی اب اپنی ہی بیٹی کے گرد گھومنے لگی۔ مجھے اپنے اکیلے پن کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا۔ اماں بیمار رہنے لگی تھی، اماں کی جگہ اب میں کام کرتی تھی۔ اماں سارا دن میری بیٹی کو سنبھالتی۔ میری بیٹی جوان ہو گئی۔ جب میری بیٹی کی عمر 15 سال ہوئی تب اماں فوت ہو گئی۔ میرے لیے یہ پریشانی سر اٹھائے کھڑی تھی کہ اب تو میں اپنی بیٹی کو اکیلا چھوڑ کر کام پر کیسے جاؤں گی، مگر کمانا بھی تو تھا۔ میں جب کام پر جاتی تو بیٹی کو ڈھیروں نصیحتیں کرتی جاتی، اب میں گھر واپس آتی تو اس نے سارے کام کیے ہوتے۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوتی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری غیر موجودگی میں وہ گھر سے باہر بھی جاتی ہے۔ ایک دن طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے میں گھر جلدی آ گئی۔ جیسے ہی گھر پہنچی گھر کے باہر تالا لگا ہوا تھا۔ میں گھر کے باہر بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ میری بیٹی 1 گھنٹے بعد آئی، مجھے دروازے پر بیٹھا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں گئی تھی؟ یہاں بیٹھے مجھے 1 گھنٹہ ہو گیا ہے۔ اس نے بڑی صفائی سے مجھ سے جھوٹ بولا، اماں میں ذرا بازار تک گئی تھی، ایک تو چیزیں چاہیے تھیں وہ لینی تھیں،
وہ چیزیں تو نہ ملی تبھی مجھے دیر ہو گئی۔ مجھے بیٹی کی باتوں پر یقین تو نہیں آ رہا تھا، مگر یقین کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ رفتہ رفتہ اس کی غیر موجودگی کی خبریں محلے والوں سے بھی ملنے لگی۔ لوگ کہتے تمہاری بیٹی سارا دن گھر سے باہر رہتی ہے، جب تمہارے آنے کا وقت ہوتا ہے اسی وقت گھر آتی ہے۔ میں نے حنا کو سمجھانا چاہا، کچھ دن تو وہ گھر میں رہی، پھر کھلم کھلا گھر سے باہر جانا شروع ہو گئی۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا غلط لوگوں میں ہو گیا۔ میرے سمجھانے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ پھر میں نے کچھ کہنا ہی چھوڑ دیا، کیونکہ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ اس کے اندر بھی اسی پاپی باپ کا خون ہے۔ پہلے تو معاملات گھر سے باہر تک تھے، اب وہ مردوں کو گھر کے اندر بھی لے آتی۔ رات گئے تک ناچ گانا چلتا رہتا۔ میں سوائے کڑھنے کے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میری طبیعت بھی اب ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ میں کبھی کبھار ہی کام پر جاتی۔ ایک دن میری طبیعت اچانک زیادہ خراب ہو گئی۔ میں لڑکھڑاتی ہوئی حنا کے کمرے تک آ گئی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، مگر دروازے کے اندر سے اٹھنے والی تیز دھنوں میں میری آواز دب گئی تھی۔ میں نے دروازہ زور سے بجانا چاہا تو دروازہ کھل گیا۔ سامنے کا منظر میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں آگے بڑھی اور ایک سناٹے دار تھپڑ اس شخص کے منہ پر مارا جو میری بیٹی کے ساتھ ہی کھڑا ناچ رہا تھا۔ اس سے زیادہ ذلت والا منظر ہی شاید کوئی ہوگا۔ میں نے اس کے منہ پر تھوکتے ہوئے کہا، اپنی سگی بیٹی کو یہاں دیکھ کر کیسا لگا شوکت؟ میری بیٹی حیرانی سے کبھی مجھے اور کبھی شوکت کو دیکھتی۔ شوکت کو جب تھوڑا ہوش آیا تو وہ میرے قدموں میں گر کر مجھ سے معافیا مانگنے لگا۔ وہ قدموں میں گر کر بھی اتنا ذلیل ہو سکتا ہے؟ میں اس کا تجربہ پہلے کر چکی تھی، سو اسے اس بار معاف کرنا ممکن نہیں تھا۔ پل بھر کو میرا دل کیا کہ اینٹ اٹھا کر اس خبیث کے سر میں مار دوں، مگر اتنی آسانی سے میں کیسے اس کی جان لے لیتی؟ میں نے اسے ضمیر کے بوجھ تلے مرنے کے لیے چھوڑ دیا، کیونکہ جس شخص کی بیٹی سر عام کلبوں میں ڈانس کرتی پھرتی ہو، وہ ایک دن بھی چین کی نیند کیسے سو سکتا ہے؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔